السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں ایک سکینڈل کی بازگشت ابھی تھمتی نہیں ہے کہ نیا سکینڈل سامنے آ جاتا ہے، اور اتفاق سے یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ ایک ہی خاندان سے وابستہ کبھی آڈیو ٹیپ، کبھی ویڈیو سکینڈلز اور کبھی ایفیڈیوٹ جو ہیں بیان حلفی سامنے آ رہے ہیں، اور اس کا محور اور مرکز جو ہے وہ صرف ایک ہی فیملی ہے جس کو اپیرنٹلی ایک طرف مظلوم دکھایا جا رہا ہے کہ جو عدالتی نظام کے اندر جو جج صاحبان ہیں وہ کس قسم کی بات چیت کر رہے ہیں یا کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کی سارے جو بینیفٹس ہیں وہ ایک ہی خاندان کو، شریف فیملی کی طرف جو ہے ان کا جھکاؤ نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بیشتر جو معاملات ان جتنے بھی سکینڈل سامنے آ رہے ہیں یہ کہیں ان کے UK کے ساتھ لنکس بن رہے ہیں اور کہیں امریکہ کے ساتھ بن رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں آج ہم بات چیت کریں گے کہ یہ تواتر کے ساتھ وقفے سے، اور بالخصوص اس وقت سے جب مریم نواز صاحبہ نے ماضی قریب میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ہم سامنے لے کر آئیں گے تو لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، تو اس کے بعد سے یہ چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں۔ 3-4 بڑے اہم سوالات اس کے اوپر اٹھتے ہیں۔ اگرچہ ابھی ریسنٹلی جو 2 باتیں سامنے آئی ہیں اس میں ایک رانا شمیم صاحب جو گلگت بلتستان کے چیف جج رہے تھے، ان کا ایک بیان حلفی جو لندن سے جاری ہوا، اور اس کو نوٹری پبلک بھی جو لندن کے ہیں انہوں نے تصدیق کی تھی اس کی، جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ اس وقت کے 2018 جولائی میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جب وہ گلگت بلتستان کے دورے پر آئے تھے تو انہوں نے وہاں سے فون کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے اوپر دباؤ ڈالا تھا کہ مریم بی بی کی اور نواز شریف کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے الیکشن تک۔ ابھی جو دوسرا آڈیو ابھی ٹیپ سامنے آئی ہے جس میں اگین ثاقب نثار صاحب کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے، اور مبینہ طور پہ اس آڈیو ٹیپ میں جو گفتگو سنائی دی جا رہی ہے اس میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لانے کے لیے نواز شریف کو اور مریم نواز کو سزا دینی ہوگی۔ اس دونوں معاملات کے اوپر اگرچہ ثاقب نثار صاحب نے تردید کی ہے، پہلے معاملے میں بھی، رانا شمیم کے بیان حلفی کے معاملے میں بھی، اور اس آڈیو ٹیپ کے معاملے میں بھی، لیکن نون لیگ کا اپنا ایک بیانیہ ہے، ان کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہے، اور کسی حد تک جائز بھی ہے کہ اگر ان چیزوں کے اندر حقیقت ہے تو یقیناً پھر ثاقب نثار صاحب کا احتساب ہونا چاہیے، اور پھر اگر نواز شریف صاحب کو یا مریم نواز کو جو قانون سے بالا یا خلاف قانون سزا دی گئی ہے تو ان کو پھر اس سزا کو ختم ہونا چاہیے، اصولی بات تو یہی ہے۔ لیکن اس سارے معاملات کے اندر 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ جب مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اس وقت بھی یہ تمام کے تمام ایویڈنس ان کے پاس تھے، عدالتوں کے اندر ان کے مقدمات چل رہے ہیں، کیسز چل رہے ہیں، اپیلیں ہو رہی ہیں، اور ان اپیلوں کے بعد کوئی 1 درجن سے زائد بار جو ہے وہ مریم صاحبہ نے ہی اپنی جو ضمانت کی کیس کی اپیل ہے اس میں التوا مانگا ہے۔ تو اگر ان کا کیس سچا ہوتا، ان کے پاس ٹھوس شواہد ہوتے، قانونی پوائنٹ جو ہیں ان کے مضبوط تگڑے ہوتے، تو ان کی درخواست یہ ہوتی کہ جی معاملے کو التوا میں مت ڈالا جائے اور اس کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت کی جائے اور جلد فیصلہ کیا جائے تاکہ ان کو انصاف جلد سے جلد میسر ہو۔ لیکن اگر وہ ہر تاریخ کے بعد ہر دوسری تاریخ پر جو ہے کہ وہ التوا کا کوئی بہانہ ڈھونڈتی ہیں یا معاملے کو لٹکاتی ہیں، اور جو عدالت جس قسم کی جوابات یا جن سوالوں کے جوابات مانگ رہی ہے ان جوابات کی بجائے کبھی وکیل کی بیماری کا بہانہ، کبھی وکیل کی تبدیلی کا بہانہ، کبھی کوئی اور بہانے سے التوا کیا جا رہا ہے، تو اس سے بہت سارے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ سارے کے سارے معاملات جب مریم بی بی نے کہا کہ ان کے پاس بہت سارے ایسے ثبوت ہیں جو وہ اگر انہیں انصاف نہ ملا تو وہ منظر عام پر لائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی بلیک میلنگ کی جا رہی تھی۔ ابھی 2 بڑے اہم نکات ہیں اس سارے معاملے کے اندر۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جسٹس قیوم کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو استعمال کیا، ان کی آڈیو بھی ٹیپس کی گئیں، اور ان کو پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ اور آصف زرداری کے خلاف جس طرح سے سزائیں ان کو دلوائی گئیں، احتساب بیورو کے جو سربراہ تھے سیف الرحمان صاحب، جن کی صاحبزادی کی
شادی ابھی جو ہے وہ مریم نواز کے صاحبزادے سے ہوئی ہے، انہوں نے جسٹس قیوم کو فون کیے تھے اور میاں صاحب کا ریفرنس دے کر کہا تھا وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد سزا ہو، اور وہ سارے کے سارے معاملہ کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ملک قیوم صاحب کو بھی اس کے تناظر میں استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ ثاقب نثار صاحب کی اپنی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستگی ہے، اور جسٹس سجاد علی شاہ کیس میں جو انہوں نے کردار ادا کیا تھا، پھر سپریم کورٹ حملہ کیس جو ہوا، اور وہ سارے کے معاملات بھی پوری قوم کے سامنے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو ان سارے واقعات کے تناظر میں اگر یہ صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے عدلیہ کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے عدالت جن سوالوں کے جوابات مانگ رہی ہے اس کو قانونی نکات اور قانونی بنیادوں کے اوپر اس مقدمے کو لڑنے کی بجائے اب جو ہے پہلے جسٹس ارشد کے حوالے سے ویڈیو سکینڈل سامنے آیا، پھر ابھی رانا شمیم کا بیان حلفی آیا، ابھی ثاقب نثار کے خلاف تھا وہ بھی، اور ابھی ثاقب نثار کے یہ جو آڈیو ٹیپ جاری کی گئی ہے اور اس کا ایک جو مصدقہ سرٹیفکیٹ ہے وہ امریکہ کی کسی لیب کا ہے، اور کہا جاتا ہے خبر دینے والوں کا کہ جی بڑی معروف اور بڑی مستند لیب ہے، لیکن ابھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں کیا اس آڈیو ٹیپ کی فورنزک کیا جاتا ہے اور اس کی کیا رپورٹس آتی ہیں۔ حکومت کا اپنا موقف ہے، انہوں نے کچھ ویڈیوز بھی ریلیز کی ہیں حکومت کی جانب سے کہ جس میں اپیرنٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ جملے ہیں جو ثاقب نثار صاحب نے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں کے اوپر جو بولے تھے، تو ان کو ایڈٹ کر کے اس کو جوڑا گیا ہے کلپ کو، اور پھر اس کو استعمال کیا گیا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یقیناً ایک طرف عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے معاملات ہیں، دوسری طرف عدلیہ کی اپنی ساکھ کا معاملہ بھی ہے۔ اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم کے بیان حلفی کا پہلے ہی نوٹس لیا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ یا تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو اس کے ساتھ منسلک کر لیں، یا چیف جسٹس آف پاکستان جو 2 روز قبل لاہور میں عاصمہ جہانگیر کانفرنس کے موقع پر بھی جب وکلاء نے کافی تلخ باتیں کی، تو انہوں نے بھی پھر بڑا گرم جوشی کے ساتھ اور بڑا بھرپور انداز میں، جذباتی انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لی، آج تک مجھے کسی نے رابطہ نہیں کیا، نہ کوئی سفارش کیا، نہ ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ آزادانہ طور کے اوپر عدلیہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ اس تناظر میں انہوں نے بھی بات چیت کی ہے۔ تو اس سارے معاملے کے اندر میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا سوال جو ہے وہ عدالتی نظام کے اوپر، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر اٹھایا گیا اور عدلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس میں ہم نے پہلے بھی رانا شمیم کے بیان حلفی کے حوالے سے بھی جب بات کی تھی تو یہی کہا تھا کہ اس میں اعلیٰ عدلیہ کو ان تمام شواہد کو اکٹھا کر کے، ان کا اس وقت جدید ترین ٹیکنالوجیز موجود ہیں جو یہ اسٹیبلش کر سکتی ہیں کہ یہ حقائق کیا ہیں، ان کے اندر سچائی کتنی ہے، حقیقت کتنی ہے، افسانہ کتنا ہے، من گھڑت باتیں کتنی ہیں، اس کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کی شناخت کی جا سکتی ہے، اور اس کو اسی سائنسی اور تکنیکی بنیادوں کے اوپر ان کی تحقیقات کر کے حقائق کو سامنے لایا جائے، اور اگر ان حقائق کی روشنی میں رانا شمیم سچے ہوتے ہیں یا ثاقب نثار سچے ہوتے ہیں، اس کی واضح طور کے اوپر سامنے رپورٹ آنی چاہیے، اور جو اگر جھوٹ بول رہا ہے یا اداروں کی ساکھ کے ساتھ کھیل رہا ہے تو پھر اس کو جو ہے کہ ایسی کڑی سزا دی جانی چاہیے جو نشان عبرت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے بھی پھر یہ پوچھا جائے کہ وہ بنیادی سوالات کے جواب آج تک انہوں نے نہیں دیے۔ کبھی وہ قطری خط لے کر آئے، کبھی کہا جی جدہ کے شیخوں کے ساتھ کاروبار تھا، کبھی کہا بنیادی طور کے اوپر ان سے 2-4 سوال پوچھے گئے تھے کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں آپ کی لندن میں، ان کے ذرائع آمدن کیا ہیں، جس کا جواب ابھی تک تسلی بخش جواب جو ہے کوئی سامنے نہیں آیا۔ کبھی کسی شیخ کا خط آتا ہے، کبھی کسی شیخ کا بیان آتا ہے، کبھی کیلبری فونٹ کی باتیں بھی سامنے آئیں، لیکن حقائق اور قانونی ٹھوس بنیادوں کے اوپر جو شواہد ہوتے ہیں جو قانون اور عدالت مانگتی ہے وہ سامنے نہیں لائے گئے۔ میرے خیال ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ذاتی مفادات کے لیے عدلیہ جیسے اداروں میں یا ایون باقی اداروں کے اندر بھی سیاسی بھرتیاں کرتے ہیں۔ وہی سیاسی بھرتیاں جو ہیں ماضی میں بھی ان اداروں کے لیے سیاہ قلنگ کا ٹیکہ تھیں، اور آج بھی انہی اداروں کے لیے وہ دوبارہ جو ہے کہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ان اداروں کو خود جو ہے آزادانہ طور کے اوپر صاف اور شفاف طریقے سے اوپر ان کی انکوائریز کر کے اور ذمہ داران کے خلاف ایسی سزا مقرر دینی چاہیے کہ ایک تو نشان عبرت ہو، اور پھر ایک ایسا لاہ عمل بنایا جائے جس سے جو ہے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات کا تدارک جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے۔